الرحمن الرحیم۔ آج بڑی عدالت میں بشرا بی بی کس طرح رو پڑی، اس کی رونے کی وجہ کیا تھی، ان پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ کس طرح یحییٰ آفریدی ان کے آنے سے چیف جسٹس بننے کے بعد ان کے لیے چیلنجز مزید جو ہے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے یا جتنے بھی عام پاکستانی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو جب چیف جسٹس لگایا تو وہ اس تحت پر لگایا گیا کیونکہ انہوں نے سینیورٹی چھوڑ کر جونیئر ایک جو ہے ایک جج کو کس طرح چیف جسٹس بنایا، کس طرح اس چیز کو پرائورٹائز کیا، کس طرح جو ہے وہ سینیورٹی کو جو ہے ان کو دبایا گیا، کس طرح جو ہے ایک جونیئر کو چیف جسٹس لگایا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اسپیشلی عام پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چونکہ وہ چیف جسٹس بنے تو وہ حکومت کی قاضی فرید صاحب کی طرح کی جو ہے وہ سہولت کاری کرتے رہیں گے اور وہ ہی اس نظام اس ریاست کی جو ہے مزید خیر و خدمت کرے گی۔ لیکن جس طرح وہ چیف جسٹس بنے، کس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو کمیٹی تھا ان میں سے کس طرح معین خان کو کس طرح نکالا، جسٹس مسعود شاہ کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کیا، دوبارہ اس کمیٹی کا جو ہے ان کو ہیڈ بنایا، کس طرح جو ہے انہوں نے مزید جو ہے آئینی بینچ کے حوالے سے بھی سماعت کی اور بڑے جو ہے ایک جو میں سمجھوں گا ایک ایسی سٹیپ انہوں نے لی کہ کس طرح انہوں نے جوڈیشری پر جو ایک داغ نما ہوا تھا، کس طرح قاضی فرید صاحب کے سنہرے دور میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، کس طرح جوڈیشری کے فلاس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، کس طرح ان پر ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ لیکن جس طرح یحییٰ آفریدی آئے تو انہوں نے پورا جوڈیشری کا پورا ایک پس منظر جو ہے اسی کو جو انہوں نے چینج کروایا، پورا ایک سٹرکچر، پورا وہ شیپ جوڈیشری کے اندر کون کون ملا ہوا تھا، کس کے کہاں پر لنک تھے، کس کی جو ہے کس کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری کر رہے تھے، پورا سسٹم پورا نظام جو ہے وہ یحییٰ آفریدی نے اس پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا۔ کس طرح پر ہم نے آگے بھی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے 28 جو ہے اکتوبر کو ایک فل بینچ بھی بلوایا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہاں پر بھی اقدام کیے، کس طرح جو ہے انہوں نے وہاں پر بھی سٹیپ لیے۔ تو اس سے جو ہے حکومت میں جو حکومت کے اندر یا حکومت کے رہنماؤں کے اندر ایک ولولہ جو ہے ایک ابھر آیا، انہوں نے جو ہے مزید اس چیز پر تبصرے جو ہے وہ کرنا شروع کیے کہ کس طرح جن کو ہم نے لگایا وہی ہمارے جو ہے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے یا وہی جو ہے ہماری بچی کوئی سیاست کو جو ہے وہ دفن کر رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یحییٰ آفریدی کے سامنے حکومت کی طرف سے چیلنجز سامنے آئے، جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہماری مرضی، ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم جہاں جسٹس لگانا چاہتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں، ہماری مرضی کہ ہم جس کو چیف جسٹس لگائے، کسی کو جو ہے ایڈ ہاک ججز بنائے، کسی کہاں پر جو ہے جج کی اگر ضرورت ہو تو ہم وہاں پر ججز بڑھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک اشارہ دے دیا کہ جوڈیشری بھی ہمارے ہی قبضے میں، ہم جو ہے اس کو اپنی سہولت کاری کے لیے استعمال کریں گے۔ اس طرح حکومت جس طرح یہ آفریدی سے خوفزدہ ہے یا جو ہے وہ ان کے حوالے سے انہیں جوڈیشری کے اندر حکومت مزید وہ امینڈمنٹ لا رہا ہے۔ اس امینڈمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ججوں کی تعداد ہے۔ جس طرح 17 ججز تھے سپریم کورٹ کے اندر، پھر کس طرح انہوں نے اس جو ہے قائمہ کمیٹی کو ایک میں سمجھوں گا منظور شدہ بل جو ہے وہ وہاں پر بھیجوا دیا گیا قائم کمیٹی کو کہ کہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک ججز کی تعداد کو کس طرح انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہاں پر جو ہے مزید امینڈمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح وہ جوڈیشل کو مزید اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیں گے، کس طرح ان کو مزید جو ہے اپنے ماتحت کریں گے۔ تو یہ پورا ولولہ جو ہے آج سامنے آیا کہ کس طرح اب پارلیمانی کمیٹی مزید قائم کمیٹی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اور مزید جو ہے وہ عدلیہ کو جو ہے اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسے ہم نے پہلے بھی بات کی، شروع میں بھی بات کی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ آج اڈالہ جیل کی قیدی کے حوالے سے جو ہے وہ آج جج کے سامنے روئی، ان کے آنکھوں میں آنسو آیا کہ کس طرح جو ہے ایک شخص، انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ 2.5 سال سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی قید و بند جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، کس طرح ہماری جو وکلا ہے یا حکومت کے وکلا ہے کس طرح وہ وقت برباد کر رہا ہے، کس طرح وہ وقت ضائع کر رہا ہے، کس طرح وہ انصاف کو جو ہے وہ دفنا رہا ہے، کس طرح وہ انصاف کا جنازہ نکلوا رہا ہے، کس طرح وہ انصاف کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو وہ اس بات پر روئی اور یہ کہہ کر نکل گئی کہ میں دوبارہ جو ہے اس عدالتوں کا جو ہے میں سامنا نہیں کروں گا، میں اس عدالت میں دوبارہ نہیں آؤں گا جہاں پر انصاف ملنا ممکن نہ ہو، جہاں پر انصاف کی فروغ جو ہے وہ ممکن نہ ہو، جہاں پر انصاف نہیں ملتا میں اس عدالت میں کیوں؟ عدالت میں تو لوگ سرنڈر کرنے آتے ہیں، یہاں پر لوگ سرنڈر کرنے آ جاتے ہیں، یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے لوگ انصاف مانگنے آ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے انصاف کئی سال لگ جاتے ہیں، پوری جنریشن نکل جاتی ہے، لیکن ہمارے عدالتوں میں جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا۔ تو انہوں نے شدید برہمی، شدید میں سنوں گا وہ ایک انزائٹی کے شکار ہو چکی تھی کہ کس طرح
انہوں نے اس چیز کا تبصرہ کرتے ہوئے وہ ابدیدہ ہوئے۔ تو مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گے، مزید معاملات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔